نحمد و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ دوسری پڑھے صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے پیارے بزرگوں، پیارے پیارے دوستوں، پیارے پیارے بھائیوں، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس ذات پاک کا کوئی شریک نہیں، نہ اس کی ذات میں نہ اس کی صفات میں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ازلی، صفات بھی ازلی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ابدی، صفات بھی ابدی۔ نہ اس کی ابتدا ہے نہ اس کی انتہا ہے۔ ہر ایک کی ابتدا ہے، ہر ایک کی انتہا ہے۔ اللہ کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے۔ یہ کب تب یہ لفظ کسی اور کے لیے ہوں گے، مخلوق کے لیے ہوں گے، اللہ کے لیے نہیں۔ اللہ کب سے ہے یہ نہیں کہہ سکتے، پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ کھربوں کھرب سال بھی سوچتے رہے تو نہیں بات سمجھ میں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ کیسی عظمت و شان والا مالک اور خالق ہمارا پروردگار ہے۔ یقین جانو ایسے آنکھ بند کر کے اور کبھی غور کرے، 18,000 مخلوق یا 40,000 اقسام یا 20 لاکھ کے حساب سے، 20,000 کے حساب جتنی مرضی کر لو، 18,000 ہی کم نہیں ہے، ایک بھی مخلوق کم نہیں ہے، انسان ہی کم نہیں ہے۔ اتنی شان ہے اس کی، سب مخلوقات کو جانتا ہے، کوئی اس کی نگاہ سے اوجھل نہیں ہے، ہر ایک اس کی نظر میں۔ پتہ جب ملتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کوئی پتہ نہیں گرتا لیکن اللہ کے علم میں ہوتا ہے کہ پتہ۔ ایک وقت میں کھربوں کھرب پتے گرتے، پوری دنیا میں گرتے خزاں کے موسم میں، اور جب پتے لہرا کے گر رہے ہوتے ہیں اللہ کے علم میں ہوتے ہیں۔ وہ ان کے اندر جو رگیں ہوتی ہیں، رگیں، پتہ دیکھے ہوگا نا، ہر رگ کو وہ پانی دیتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ فرماتا ہے کہ جب لوگ دانہ بیجتے ہیں، پتے بیجتے ہیں، بیج ڈالتے ہیں، اور انسان اپنے کام کر کے فارغ ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں دانے کا منہ میں کھولتا ہوں، گٹھلی کا منہ میں کھولتا ہوں۔ ان لا فالق الحب والنوا، اتنا وہ ہمارا
عظیم علم والا رب ہے. یہ رب ہے جس نے ہمیں انسان بنایا. اور پھر سب سے عظیم ہم پر اس کا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا. یقین جانو جتنے گناہ گار ہیں نا، او ہم تو اندازہ نہیں کر سکتے اپنے گناہوں کا، اور نہ اپنے گناہوں کا اندازہ، نہ سرکار کانا سر کی رحمت کا اندازہ. جتنے بڑے گناہ گار ہیں خربوں خرب زیادہ درجے اونچے ہمارے نبی پاک ہیں. اور کتنی شفقتیں ہیں، 100 سال زندگیاں پائی ہیں، ساری زندگی گناہ میں گزر گئی، مرنے سے پہلے توبہ کر گئی. ایسی حضور پاک کی شفقت و رحمت اللہ نے قبول فرمائی، اس کو معاف کر دیا. بڑا رحیم و کریم ہے. اور اللہ پاک نے سورۃ توبہ کی آیت 128 میں فرمایا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ. فرمایا ایسے محبوب امتی نبی تم کو دیے ہیں، تم میرے محبوب کے ماننے والوں، تکلیف تمہیں آتی ہے، پریشان ہو جاتے. تکلیف ہمیں آتی ہے، پریشان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں. تو کبھی غور کیے اس بات پر کہ تکلیف ہمیں آتی ہے اور پریشان کون ہوتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے نا؟ قرآن پاک سورۃ توبہ آیت 128. اب تکلیف کون دیتا ہے؟ بندہ بندے کو تکلیف دیتا ہے، بھائی بھائی کو تکلیف دیتا ہے، شوہر بیوی کو تکلیف دیتا ہے، بیوی شوہر کو تکلیف دیتی ہے، بیٹا باپ کو دیتا ہے تکلیف، باپ چچا تایا کو دیتا ہے. ہر کوئی تکلیف دے رہا ہے، اذیت پہنچا رہا ہے. وہ ان کو نہیں دے رہا، وہ رسول پاک کو دے رہا ہے. کیونکہ آپ فرماتے تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے. پوری دنیا میں جہاں کہیں مومن کو تکلیف آتی ہے نا، حضور پریشان ہوتے. عزیز علیہ ما عنتم، ان پر گراں گزرتی ہے. حریص علیکم، تمہارے بڑے چاہنے والے. بالمؤمنین رؤوف رحیم، اور مومنوں کے رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے. یعنی اللہ رؤوف الرحیم ہے. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ انسانوں کے لیے رؤوف الرحیم ہے. اور فرمایا کہ میرے محبوب میری شان رافت کے، میری شان رحمت کے مظہر ہے. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے رحیم و کریم ہے تو اللہ کتنا رحیم و کریم. ایک بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. امام بخاری صاحب نے صحیح بخاری میں، امام مسلم علیہ رحمہ نے صحیح مسلم اس کو نقل کیا ہے. فرماتے ہیں ایک بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی صبت حدا فقیف یا کتاب اللہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جرم کیا ہے اور آپ مجھے کتاب اللہ کے مطابق سزا دے دیجیے. صاحب نے آ کے گزارش کی، جرم نہیں بیان کیا، یہ کہا ہے. عرض کیا حضور وہ جرم جو ہوا ہے وہ قابل سزا ہے، حد تک پہنچا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. اور پھر تھوڑی دیر کے بعد نماز کا وقت ہوا. جناب سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے اذان پکاری اور پھر جماعت کا انتظار ہوا. پھر جماعت ہوئی، نماز مکمل ہو گئی. جب نماز مکمل ہو گئی تو بندہ پھر کھڑا ہو گیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی صبت حدا فاقیم فیہ کتاب اللہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حد کو پہنچا ہوں، کتاب اللہ کے مطابق سزا دے دیجیے. تو آپ نے ہمیں بتانے کے لیے، اس کو بتانے کے لیے، صحابہ کو سنانے کے لیے، کتابوں میں رقم کروانے کے لیے، اللہ کے محبوب پاک فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم میں جب نماز پڑھا رہا تھا تو کدھر تھا؟ میں جب نماز پڑھا رہا تھا تو کدھر تھا؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ قربان جائے، میں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی. تو پیارے دوستوں، پیارے بزرگوں، پیارے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے میرے پیچھے نماز پڑھی ہے؟ جی حضور. فرمایا رب نے تیرے سارے گناہ معاف کر دے. یہ آپ کی شفقتیں ہیں. پیچھے دیکھو پیچھے کیا ہو رہا ہے. کوئی زلزلے سے مارا جا رہا ہے، کوئی پانی کے سیلاب سے مارا جا رہا ہے، کوئی چنگاڑ سے مارا جا رہا ہے، اور کوئی الٹا اٹھا کے پھینک کے مارا جا رہا ہے، کوئی جناب دھماکے سے مارا جا رہا ہے، اور کسی گردن کٹوائی جا رہی ہے. فاقتلوا انفسکم کا اس کو پیغام دیا جا رہا ہے. اور جب ہم گنہگاروں کی باری آتی ہے،
اللہ پاک اپنے محبوب کو دیکھ رہے ہیں، میرے محبوب کیا چاہتے ہیں. آپ کے پیچھے نماز پڑھ لی، اللہ کا ہاتھ باندھ لیے، تو اللہ پاک نے فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دو رب نے تیرے سارے گناہ معاف کر دو. عزیز اللہ یا رسول پیار ہے، کیا کیا زندہ، کیا شفقت ہے، خدائی قسم کیا شفقت ہے. اور یہ سنو، ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے مولا ربی، اے میرے رب، انا ہننا اضللن کثیرا، ان بتوں نے کثیر انسانوں کو گمراہ کر دیا. کثیر من الناس. اور یہ بات عرض کرنے کے بعد فرماتے فمن تبعنی فإنہ منی، جی ان میں سے جس نے میری تابع داری کر لی ہے، میری پیروی کر لی ہے، جی میرے پیچھے آ گیا ہے، یا اللہ وہ میرا ہے، وہ میرا ہے. اللہ سے کہہ رہے ہیں یا اللہ جس نے مجھے مانی وہ میرا ہے. فمن تبعنی فإنہ منی، جس سے میری پیروی کی وہ مجھ سے ہے. ومن عصانی، اور جس نے نافرمانی کی ہے، فإنک غفور الرحیم، تو بخشنے والا ہے، مالک ہے. پر میرے وہ ہیں جنہوں نے میری پیروی کی ہے، میرے وہ ہیں جنہوں نے میری پیروی کی ہے. دیکھو خلیل اللہ علیہ السلام کتنی شان والے ہیں، اور اپنی امت کے بارے میں فرماتے جنہوں نے میری پیروی کی ہے وہ میرے ہیں. جی بابا جی، ہاں جی، ہمیں تو سجدوں سے فرصت نہ ملے جتنا آپ کا کرم ہم پر ہے، ہم تو حق نہیں ادا کر سکتے. دیکھو قرآن پاک آیت نمبر 36 سورۃ ابراہیم اور 13واں پارہ ہے. ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے مولا فمن تبعنی فإنہ منی، جنہوں نے میری پیروی کی وہ میرے. تو باقی تو صحیح. ومن عصانی فإنک غفور الرحیم، اور جنہوں نے نافرمانی کی ہے میری والا تو بخشنے والا مہربان ہے. تیری اپنی حکومت مالک و خالق ہے، تو دیکھ لے کیا کرنا ہے. جی اچھا، یہ آیت آپ نے پڑھی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. یار دیکھو اتنے بڑے نبی، جلیل القدر نبی، اور کیا فرما گئے ہیں فمن تبعنی فإنہ منی. اور پھر آپ نے یہ بات شروع کر دی کہ عیسیٰ علیہ السلام، وہ یہ صحیح مسلم کی روایت میں دونوں آیات موجود ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر مولا تو ان کو عذاب دے تیرے بندے. اب سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھو، اور یہ آیات دیکھو، اور اپنا نصیب دیکھو کیسا ہے. یہ جب دونوں آیات آپ نے پڑھی تو اتنے میں جبرائیل علیہ السلام کو رب نے بھیج دیا. جبرائیل علیہ السلام جاؤ ذرا میرے منہ پر، ہمیں سنانے کے لیے، ہمیں اپنے ماں کی شان دکھانے کے لیے، آپ کی رحمت کو بکھیرنے کے لیے، پھیلانے کے لیے. وہ جاؤ جبرائیل علیہ السلام میرے پیارے نبی پاک سے پوچھو آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہے. جبرائیل علیہ السلام آئے، یا رسول اللہ السلام علیکم، حضور یہ آپ کی آنکھوں میں اللہ تعالیٰ پوچھتا آنسو کیوں ہے. وہ میں دیکھو جبرائیل، غور کرو، وہ دیکھو جو جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں وہ فرماتے ہیں جس سے میری تابع داری کی وہ میرے. اور جناب عیسیٰ علیہ اللہ فرماتے ہیں ان تعذبوا فإنہ عبادک، یہ تیرے بندے، ان کو عذاب کرے تیرے بندے ہیں. تو میں اس لیے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں. اتنے بڑے بڑے انبیاء اور اپنی امت سے کیا باتیں کر رہے ہیں، میں تو رو رہا ہوں. میرے تو دل میں عجیب کیفیت آ رہی ہے کہ یا اللہ یہ تیرے نبی اور ان کی امتیں یہ کیا کہہ رہے ہیں. تو اللہ پاک نے ہمیں جبرائیل علیہ السلام بتاؤ، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرو، پوچھے میرے محبوب آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں. وہ تو جو کہہ چکے کہ جو نافرمان وہ تیرے فرمانبردار ہمارے، اور تو عذاب کرے تیری مرضی، نہ کرے تیری مرضی. تو اے محبوب علیہ السلام ہمیں آپ بتائیں آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں. تو آپ نے ہمیں یاد سارے میرے. اللہ اللہ یا رسول، پیار ہے زندہ. غور کرو، غور کرو بزرگوں، میں اور آپ سبھی غور کریں کتنے شفیق نبی ملے، کتنے شفیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملے. اور پھر قیامت تک کے لیے
قیامت تک کے لیے پیغام دے دیا، اے محبوب علیہ السلام، وما ارسلنا بالرسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجے مگر اس لیے بھیجے کہ میرے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے۔ 1,24,000 انبیاء اس لیے بھیجے، اور جو انہوں نے فرمایا وہ قرآن پاک میں آپ نے پڑھ لیا، کیسے کیسے ان انبیاء کے نافرمانوں کو سزائیں ملی۔ لیکن آپ کی جب باری آئی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اے پیارے نبی علیہ السلام، آپ کی امتی اگر اپنی جان پر ظلم کر لیں، اپنی جان پر ظلم کر لیں تو کیا کریں؟ جاؤکا، آپ کے در پر آ جائیں، آپ کے پاس آ جائیں۔ یہ نہیں فرمایا خانہ کعبہ چلے جائیں، یہ فرما سکتا تھا کہ نہیں فرمایا اس نے۔ یہ نہیں فرمایا خانہ کعبہ جاؤ، یہ نہیں فرمایا مسجد میں چلے جاؤ، یہ نہیں فرمایا جنگل میں چلے جاؤ، پہاڑوں میں چلے جاؤ، صحراؤں میں چلے جاؤ، یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا آپ کے پاس آ جاؤ، آپ کے پاس آئے۔ یہ کیوں؟ اس کا غور کرے پورے قرآن پاک میں تو آپ کو یہ نتیجہ ملے گا کہ خانہ کعبہ ہر کوئی چلا جاتا ہے، خانہ کعبہ میں ہر کوئی چلا جاتا ہے، مومن بھی جاتا ہے، کافر بھی جاتا ہے، ہاں جی، مسلمان بھی جاتا ہے اور بے دین بھی جاتا ہے۔ جس کو موقع مل گیا ٹکٹ لگوا لیا، وہ شان مصطفیٰ کا بھی منکر ہے، شان صحابہ کا منکر ہے، شان اہل بیت کا منکر ہے، یہ خانہ کعبہ جا رہا ہے، حج کر رہا ہے۔ لیکن اللہ پاک نے فرمایا جب اپنی جانوں پر ظلم کرے آپ کے پاس آئے۔ کیوں؟ آپ کے پاس وہی آئے گا جس کے دل میں آپ کا عشق اور محبت ہے۔ جس کے دل میں آپ کی محبت نہیں وہ نہیں آئے گا، کبھی نہیں آئے گا۔ چنانچہ اللہ پاک نے ہمیں سمجھانے کے لیے یہ دیکھو سورت ہے المنافقون، اس میں اللہ پاک فرماتا ہے، سورت المنافقون یہ 28ویں پارے میں ہے اور 63 نمبر سورت ہے، آیت نمبر ہے 5۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، جب منافقوں سے کہا جاتا ہے آؤ، تعالوا آؤ، یستغفر لکم رسول اللہ، اے منافقو آؤ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ تمہارے لیے اللہ میری بارگاہ میں استغفار کر دیں گے۔ یستغفر لکم رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے لیے استغفار فرمائیں گے۔ گناہ تم نے کیا ہے، استغفار وہ کر دیں گے تمہارے لیے، میری بارگاہ میں تمہاری بخشش کا سوال کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب لا ریب میں فرماتا ہے لووا رؤوسہم، ایسے سر گھماتے ہیں کہ وہاں نہیں ہم نے جانا، وہاں نہیں جانا۔ قرآن پاک پڑھ کے دیکھو، آج ہی گھر میں جانا چھٹی کر کے، یا ادھر ہی قرآن پاک دیکھ رہے ہیں نا، 28واں پارہ سورۃ المنافقون، منافقون کہنے لگے اپنے وہاں نہیں جانا۔ اللہ فرماتا ہے رأیتہم یصدون، اے محبوب علیہ السلام ذرا ان کو دیکھو کہ منہ پھیرتے ہیں، وہ مستکبرون اور تکبر کرتے ہیں۔ معلوم ہے جو درے مصطفیٰ علیہ السلام پر نہ جائے وہ متکبر اور منافق ہے۔ مومن کبھی نہیں سوچ ہی نہیں سکتا کہ میں آپ کے در پر نہ جاؤں، کبھی نہیں سوچ سکتا۔ یہ تو ناممکنات میں ہے کہ مومن کہے میں کیوں وہاں جاؤں، یہ تو تڑپ رہا ہے مجھے موقع ملے تو میں وہاں جاؤں۔ ہر جانے والے سے مومن کہتا ہے یار ہمارا بھی سوال کرنا، ہماری باری بھی آ جائے۔ ادھر ساندہ میں ایک مولوی صاحب تھے، تو وہ امام خطیب مولوی صاحب، تو لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب وہ حج کرنے جا رہے ہیں، اور آپ بھی مجھے چھوڑو، اور مجھے چھوڑو، اور ہمیں چھوڑو۔ ہر جو حاجی جاتا اور مولوی صاحب چھوڑا، اور مولوی صاحب ہمیں چھوڑا، وہ چھوڑاتے، آتے ہوئے استقبال کرتے۔ ایک دن وہ نماز پڑھ رہے تھے، کہنے مولا ساری عمر میں یہی کرتا رہوں گا، مجھے چھوڑا مجھے چھوڑا، تو مجھے نہیں کچھ چھوڑ کے آئے گا؟ یار میری باری کب آئے گی؟ کتنے لوگوں کو میں نے
جو ہوائی جہاز پر چڑھا دیا ہے کہ جاؤ بھی عمرے کرو اور حج کرو، تو یار میری باری نہیں آئے گی، وہ رو رو کے دعا کر رہا ہے، پیچھے ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے بھیجا ہوگا نا فرشتہ کو، دعا ہوئی کہ مولوی صاحب تیاری کو تعلیم بھیج دے دے، اللہ یا رسول ہاتھ چارے جاری رہے، پیار ہے زندہ باد۔ مومن تو تڑپتا ہے وہاں جانے کو۔ یہ قرآن پاک کے پڑھو دیکھو، میں نے پلے سے تو نہیں بنایا نا۔ پھر سنیں 28واں پارہ سورۃ المنافقون، 63 نمبر سورت ہے اور 5 نمبر آئے۔ یہ افسا بیٹھے ہیں، اس سے پوچھو تو یہاں سے پڑھ کے سنا دیتے، کوئی آ کے پڑھ کے سنا دے، وہ افسا بیٹھے ہوئے ادھر آ کے پڑھ کے سنا دے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، ادھر آؤ ذرا، یہ لکھا ہوا ہے ادھر، یہ دیکھو کیا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ۔ لو یہ سن لیا آپ نے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب علیہ السلام سے جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اے منافقین آؤ، اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول علیہ السلام تمہارے لیے میری بارگاہ بخشش کی دعا کر دیتے ہیں، آ جاؤ بات بن جائے گی تمہاری۔ لووا رؤوسہم، ایسے گھماتے ہیں، کہتے نہیں ادھر نہیں جانا، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ مومن تو تڑپتا ہے مولا کبھی مبین نصیب کر دے۔ اللہ پاک نے فرما دیا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جب یہ اپنی جان پر ظلم کر لیں آپ کے پاس آ جائیں، آپ کے پاس آ جائیں۔ اب انہوں نے گردن ہلا دی کہ اب میں نہیں جانا وہاں، گردن ہلا دی۔ اب اللہ پاک نے کیا فیصلہ کر دیا، ایک بزرگ تھے، یہ آیت سن کے پھر میں ان کی بات سناتا ہوں، سن لیں۔ سواء علیہم، اے محبوب علیہ السلام برابر ہے ان کے لیے، استغفرت لہم، آپ ان کے لیے استغفار کریں، ام لم تستغفر لہم، یا استغفار نہ کریں، لن یغفر اللہ لہم، میں ان کو معاف بھی نہیں کروں گا۔ آیت مبارک نمبر 6، وہ 5 اور یہ 6۔ اب ایک بزرگوں کا واقعہ سنیں، بلون دانا رحمۃ اللہ علیہ جی، تو وہ ایک بندے کے لیے دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ اس کو معاف کر دے، یا اللہ اس کو معاف کر دے، یا اللہ اس کو معاف کر دے۔ وہ نہیں آ رہی تھا، توبہ کی طرف نہیں آ رہا تھا۔ کہو اللہ کہہ رہا ہے، اللہ مان رہے، اللہ مان رہے، آ جا فائدہ ہو جائے گا تیرا۔ وہ اللہ مان رہا ہے، تیری بخشش کے لیے وہ انتظار کر رہا ہے جی۔ لوگ کافی وقت گزر گیا تو آ گیا، کہنا حضور معافی چاہتا ہوں، وہ نہیں مان رہا، اب وہ نہیں مان رہا، اگر وہ نہ مانے تو کیا بنے گا ہمارا؟ سارا کچھ تو مالک تو وہی ہے نا، اس نے رستہ بتا دیا ہے، وہ رستہ کیا بتایا ہے؟ فرمایا محبوب علیہ السلام جب یہ اپنی جانوں پر ظلم کرے تو جاؤ کا آپ کے پاس آئے، یہ رستہ راستہ بتایا، اس راستے کو اپنائیں۔ فرمایا جاؤ کا آپ کے پاس آ جائے، اور آپ کے پاس اگر گونگا ہے تو ویسے آ جائے، منہ سے نہیں بول سکتے دل سے بات کر لے، بھی گونگے کا بھی تو رب ہے نا، کہ نہیں رب ان کا سب کا رب ہے نا، تو جو نہیں بولتا، اب ایک آدمی گونگا ہے، اس کو ویسے نماز پڑھنی آتی ہے، وہ بول نہیں سکتا، وہ نماز پڑھتا ہے، تو کیا کرے؟ وہ نماز پڑھ لے گا، وہ دل میں نیت کر لے کہ میں کون سی نماز پڑھ، اللہ قبول فرمائے، دل میں دعا کر لے۔ علیم بذات الصدور، وہ دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، ارادوں کو جانتا ہے، تمناؤں کو جانتا ہے، خواہشات کو جانتا ہے۔ جناب بارگاہ الہیہ سے اعلان ہوتا ہے فاستغفر اللہ، اے لوگوں جب اپنی جان پر ظلم کرو تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے مجھ سے معافی مانگو، آؤ وہاں مسجد میں نہیں، کیونکہ مسجد میں ہر کوئی آ جاتا ہے، اب یہ اسپیشل معافی نامہ ہے، آؤ وہاں اور مجھ سے معافی مانگو، اور تم مجھ سے معافی مانگو، اب میں دیکھتا ہوں کہ میرے محبوب کیا چاہتے ہیں۔ تیسری بات یہ فرما دی وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ،
اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی مجھے سفارش کر دے، یا اللہ آگے اس کو معاف کر دے، یا اللہ آگے اس کو معاف کر دے۔ جناب انس فرماتے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ وہ شخص جس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، اس آیت کو جانتا تھا، وہ آگے آپ کے پاس، تو آپ خاموش رہے۔ پھر نماز باجماعت ہوئی، اس نے آپ کے پیچھے نماز باجماعت ادا کر لی۔ جب فارغ ہو گئے تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اصبت حدا فاقف یا کتاب اللہ، یا رسول اللہ صلی کتاب اللہ کے مطلب مجھے معاف کر سزا دے دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا تو نے میرے پیچھے نماز نہیں پڑھی، جو پڑھی ہے میں اپنے تیرے سارے گناہ معاف کر۔ صحیح بخاری صحیح مسلم پڑھو، اسے مار کٹائی والی باتیں تو نہ پڑھو، یہ بھی رحمت والی تو باتیں کرو۔ جو یہ کرے گا اس کو 100 پڑے لگیں گے، ٹھیک ہے، جو یہ کرے گا اس کو رجم کیجیے گا، ٹھیک ہے، جو یہ چوری کرے اس ہاتھ کاٹیے، ٹھیک۔ یہ قانون ہے، قانون ملک کو محفوظ کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ پاکستان میں قانونی کوئی نہیں، پاکستان میں کوئی قانون نہیں۔ ہاں انگلینڈ میں قانون ہے، بڑا خبر آج آپ نے، پاکستانی وزیران کا چلان ہو گیا کہ ریڈ زون پر گاڑی کھڑ کے نواب زادہ اترا ہے گاڑی سے، پولیس نے چلان کر لیا۔ یہاں کو چلان کرتا نا اس کی نسلوں کی نسلیں مار دینی سی، انہوں نے قید میں ڈال دیتے، ان کو جناب میری نوکری سے نکال دیتے۔ تو کون ہوتے ہمارے چلان کرنے والا؟ اب انہیں اپنی چچاؤں تاؤں کو نکال کے دکھائے جو کہ چچاؤں تاؤں کے بعد بڑا جاتے ہیں، روزانہ ہی پہنچے ہوتے ہیں وہاں۔ چلان کرا لیا وزیر اعظم صاحب نے، پاکستان کی بے عزتی کرا دی ہے۔ یہ وزیر اعظم بنایا آپ نے بے عزتی کرانے والا، پڑھو اخبار۔ کتنے دکھ کی بات ہے، اپنے ملک میں قانون کوئی نہیں، دوسرے ملک قانون کی سزا مل رہی ہے۔ اور اگر کوئی سپاہی روک دیتا ہے، ابھی میں نے منظر دیکھا نا، تو وہ باہر نکلا، ڈرائیور باہر نکلا اس کی فوٹو بنانے کے لیے، کیوں؟ تاکہ میں اپنے باس کو دکھاؤں گا اس نے روکا تھا مجھے، اور باس کیا کرے گا؟ اس کو نکلوا دے گا پولیس سے۔ یہ کرے گا نا، یہ کلمہ پڑھ کے سیکھا، اور وہ صحیح کہہ رہا ہے، سپاہی صحیح کہہ رہا ہے، ابھی تو ٹھہر جائے، ان کو نہ گزر دے، دھکا مار کے اندر جا رہا ہے، وہ آگے کھڑا ہو گیا۔ یہاں قانون ہی کوئی نہیں ہے۔ ہو کبھی آج میں آپ کو اشر بتاتا ہوں، میں جا رہا تھا، میں نیوز چینل میں ریکارڈنگ تھی، تو لال ریڈ لائٹ ہے، بڑے بڑے امیر لوگ، بڑے بڑے پجاروں والے، بڑے بڑے گاڑی والے جا رہے ہیں، ریڈ لائٹ۔ کون قانون مانتا ہے؟ سب کو پتہ ہے، جب اوپر والے قانون نہیں مانتے تو ہم کیوں مانیں؟ اور اگر کوئی روکے گا، بہت بڑے امیر آدمی ہیں، تھپڑ مارے کے نکل جائیں گے۔ قانون بنے ہیں سیفٹی کے لیے۔ چور کے ہاتھ اس لیے کاٹے جانے کو حکم دیا ہے تاکہ چور چوری سے باز آ جائے، بدکار کو اس لیے دیا تاکہ بدکاری ختم ہو جائے۔ یہاں تو وہ بڑے بڑے گینگز ہیں پاکستان کے اندر، اور ریپ کر دیتے ہیں، اور کیا ظلم ہوتا ہے، پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے۔ پیسے لگاؤ فارغ، بندے مار دو فارغ، پیسے لگاؤ فارغ۔ قانون اس لیے بنے ہوئے ہیں، قانون اس لیے بنے ہوئے ہیں، قانون اس لیے بنے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے اپنی اتھارٹی اس کی ہے، وہ مطلق العنان ہے، سوورن اتھارٹی ہے، وہ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سوورن اتھارٹی بنا کے بھیجا ہوا ہے۔ اس میں جس نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، یہ کسی کے حق کو مارا نہیں ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اپنی جان پر ظلم کیا ہے، کسی کا پیسہ چوری نہیں کیا، کسی کو مارا نہیں ہے، کسی کو اٹھایا نہیں ہے، کسی کو غبن نہیں کیا، وہ نہیں بیان، اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ رات کو شراب پی لی، رات کو بدکاری کر لی، جوارات کو کھیل لیا، اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی پاک کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے نبی پاک کو، جب یہ اپنی جان پر ظلم کر لے، اور وہ ظلم جو کیا ہے، گناہ جو کیا ہے، وہ ہڈن ہے، چھپا ہوا ہے، کسی کو نہیں اس کا پتہ، اب وہ کیا کرے؟ جاؤ کا آپ کے پاس آ جائے، آپ کے پاس آ جائے، حضور میں معافی چاہتا ہوں۔ ایک حدیث میں آتا ہے ایک بندے نے اپنے گناہ کا اقرار کیا کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، تو پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام فرمانے لگے، اس کی بات سن کے تو اس کو دیکھ رہے ہیں، پاس بیٹھے ہوئے تھے جناب فاروق اعظم رضی اللہ، وہ اللہ کے بندے، جب اللہ نے تیرا گناہ چھپایا کیوں بتاتا ہے تو؟ وہ گناہ ایسا تھا جس میں حد نہیں جاری ہوتی تھی، یا چوری نہیں تھی، یا ڈاکہ نہیں تھا،
وہ جرم ایسا تھا جو اس کو ذاتی جرم تھا، تو اس نے عرض کیا حضور میں نے یہ جرم کیا ہے، تو پیارے نبی پاک فرمانے صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کرو جاؤ 5 نمازیں پڑھو اور تمہیں معاف فرما دے۔ یہ ذاتی جرائم اس طرح ہے، ان کی معافی ہے، اللہ نے عزت رکھی ہے، وگرنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے قبل کی حالت تھی، لوگ گناہ کرتے تھے ان کے دروازے پر فرشتے لکھ جاتے تھے اس نے یہ گناہ کیے، لوگ بندر بن جاتے تھے، سور بن جاتے تھے، بستی الٹ دی جاتی تھی، لیکن سرکار کانسنس کی رحمت کا صدقہ دیکھو، بلیک بھی کر رہے ہیں نماز بھی پڑھ رہے ہیں، جیب بھی کھینچ رہے ہیں نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اور پھر توبہ کر لیتے ہیں، جب توبہ کر لیتے ہیں سب کے حقوق ادا بھی کر دیتے ہیں، اور اگر حقوق کا پتہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن جن کے حقوق غصب ہوئے ہیں نا ان کو جمع کرے گا، غاصب کو لائے گا، اس کو ہی بخشنا ہے، اسے توبہ کر لی ہے، حقوق العباد کی تلفی ہو چکی تھی، اس کے حقوق طلب ہوئے اس کو بھی طلب کیا جائے گا، اللہ پاک کمپنسیشن کرائے گا، حقوق کی ادائیگی کرا کے دونوں کو معاف فرما لے۔ لیکن قانون جو ہے، جو قانون آدمی جرم کر کے پکڑا گیا ہے، اسٹیٹ جو ہے اس کو سزا دے تو پھر اسٹیٹ بچتی ہے، مگر نہ وہی ہوتا ہے جو پاکستان میں ہو رہا ہے، قانون ہی کوئی نہیں ہے، کرپشن کا اندازہ ہی کوئی نہیں ہے، جرائم کا اندازہ ہی کوئی نہیں ہے، اخبارات میں چھپتا ہے اتنی بچیوں کے ساتھ اتنے بدماشوں نے جرم کیا ہے، ظلم کیا ہے، اگلے دن ختم، قاتل ملتے نہیں پاکستان میں، جن کی جو خفیہ انسان کے کام ہے گناہ، اس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب یہ اپنی جانوں پر ظلم کرے تو آپ کے پاس آ جائے، اور شرائط 3 رکھی ہے، نمبر 1 آئے آپ کے پاس، نمبر 2 مجھ سے معافی مانگے، اور نمبر 3 اے محبوب علیہ السلام آپ بھی سفارش فرما دیں۔ یہ بھی ساتھ ہے، یہ بھی ساتھ کنڈیشن ہے معاملہ، اور کنڈیشن یہ لاسٹ کنڈیشن کمپلسری کنڈیشن یہ ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے حق میں استغفار فرما دے۔ اب مالک و خالق سے پیدا کیا ہے، وہ فرما رہا ہے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو اللہ تعالیٰ کو بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت مہربان پائے۔ امام بخاری صاحب نے 5-6 جگہ یہ واقعہ لکھا ہے، ایک بندے نے اپنے بچوں سے کہا کہ میرے مرنے کے بعد مجھے جلا دینا، بچوں نے کہا وہ کیوں؟ کہا یار میں اچھا آدمی نہیں ہوں، تمہیں نہیں پتہ میں نے کیا کیا اپنی جان پر ظلم کیے، مجھے جلا دینا تھا۔ بڑا کہا ابو یہ کام نہیں ٹھیک ہے، آپ مہربانی کریں، مرنا تو ہے صاحب نے، نہیں جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا۔ خیر بچوں نے وصیت کے مطابق عمل کیا، جب مرا اس کو جلا دیا۔ امام بخاری فرماتے ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب اس کو جلانے کے بعد اس کی خاک پھیلا دی، بکھیر دی، اللہ پاک نے ساری خاک جمع کی، دریاؤں سے اکٹھی کی، صحراؤں سے اکٹھی کی، میدان سے اکٹھی کر کے بندہ پھر بنا دیا کہ نہیں یار یہ وہی کام ہو گیا، یہ تو کام خراب ہو گیا، میں نے تو کہا تھا مجھے جلا دو، جلا بھی دیا، پھر مجھے بنا دیا گیا ہے۔ تو پھر اس کو عاطف غیبی سے آواز آئی، صحیح بخاری میں آتا ہے اے بندے تو نے کیوں جلایا تھا اپنے آپ کو؟ کہا مولا میں تیرے غضب سے ڈر گیا تھا، تیرے عذاب سے ڈر گیا تھا کہ تو مجھے سخت سزا دے گا، میں بہت گناہ گار ہوں، میں تیرے عذاب کی وجہ سے ڈر کر میں نے یہ کام کرایا تھا، تو نے تو پھر مجھے زندہ کر دیا۔ تو سرکار کائنات فرماتے ہیں تو میرے عذاب سے ڈر گیا ہے؟ جی اللہ ڈر گیا ہوں، پھر جاؤ تجھے میرے معاف کر۔ یہ رب ہے رب، لیکن جو نیشن کا قانون ہے، اسٹیٹ کا قانون ہے، جو حقوق العباد کی غلطیاں اور جرائم ہیں، وہ بڑا مشکل مسئلہ ہے، بڑی اس میں سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر یہ فاطمہ نامی عورت جس نے چوری کی ہے اس کے جو میری بیٹی ہوتی، مثال دی سمجھایا قانون کی پاسداری کے لیے، تو اس کے لیے بھی یہی قانون ہوتا ہے۔ یا اپنوں کے لیے قانونی کوئی نہیں، اپنے جو جرم کرے، جی غریب آدمی 10,000 روپیہ اسٹیٹ سے قرضہ لے لے اس کو قید کر دیتے ہیں، اربوں روپے معاف ہو جاتے ہیں، قرضے معاف، قوم کا مال کھا گئے قرضے معاف۔ بزرگوں دوستوں بڑا دنیا میں رہنا بڑا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے ہمیں بچایا ہوا ہے،
جرائم کے باوجود بچایا ہوا ہے، کیوں؟ آپ کی رحمت ہمارے ساتھ ہے، وگرنہ ہمارے جو حالات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں۔ پہلی قومیں ایک ایک جرم کرتی تھی، سارے جرم کہہ لو، سارے جرم ہم کرتے ہیں، نہ بندر بن رہے نہ سور بن رہے، بلکہ اللہ پاک نے جو فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، ہم نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، ان میں اپنے مابعوث رسول کو بھیج دیا ہے۔ ایمان والوں پر احسان کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا ہمارے لیے اہتمام کیا، لیکن اس کا فائدہ یہودی بھی لے رہے، عیسائی بھی لے رہے، یہودی بھی لے رہے، عیسائی بھی لے رہے۔ لیکن بڑے دکھ کی بات ہے کہ مسلمان یہودی نواز ہے جی، وہ ٹرمپ اکل ہے، ایک ون مین القدس گیا ہاتھ سے، یہ 40 ہیں، 40 کرتے ہیں، OIC کی اجلاس بناتے ہیں، مذمت کرتے ہیں، اپنی مرمت کراتے ہیں، تمہاری مذمت کرتے ہیں۔ اور پاکستان کو امریکہ نے کہا ہے ذرا محفوظ انداز سے چلنا، انہوں نے کہا سر جی پہلی تابع دار ہے، پہلی تابع ہے، اسی کا بول کے مار کھانی تھا کو اگے اسی تھے کہ اپنے 1 لاکھ فوجی مار سے اور مار دینے، جنہیں کو مار دینے۔ کتنے دکھ کی بات ہے، کون بولتا ہے؟ ان کو پتہ ہے، ان کو پتہ ہے کہ مسلمان میں اتحاد نہیں ہے۔ اب جب اردگان نے کہا یہ تم نے کیا ظلم کیا، ہم تم سے نپٹتے ہیں، انہوں نے کہا مجھے ہمیں لیکچر نہ دو، ان کے وزیران نے کہا ہے لیکچر نہ دو ہمیں، تم نے بڑے کرد مارے ہیں، لوگوں کو یہ جواب دے دیا۔ ایران بولے گا وہ کہہ دے گا، شام بولے گا وہ اس کو بھی کہہ دے گا تم نے بچے مارے اپنے ملک میں، سعودی عرب بولے گا تم نے اپنا یمن میں مارے بچے۔ کون بول سکتا ہے؟ اگر آج مسلمان اکٹھے ہوتے تو یہ آج القدس یہودیوں کے پاس نہ جاتا، یہ نااتفاقی سے سارا کام ہوتا ہے، گھروں میں نااتفاقی ہو جائے، گھر ٹوٹ جاتا ہے، یہ تو ملک اسٹیٹس ہیں۔ اور مجھے غور سے سنو، 25 لاکھ بندے ٹرمپ کی گورنمنٹ نے مارے ہیں، امریکہ نے 25 لاکھ، اب میرے حال 30-40 لاکھ ہو چکے ہیں افغانستان میں، اور سعودی عرب نے ان کو کیا دیا ہے؟ سونے کی تلوار، سونے کی کشتی، اربوں ڈالر اس کی بیٹی کو دیے، اربوں ڈالر اس کی بیوی کو دیے، خود کنگال ہو گئے ہیں۔ کس کو دیے؟ قاتلوں کو۔ اور قاتل نے کیا کیا؟ وہ سارے پیسے رکھے اپنے پاس، کہا یہ آپ کے ذاتی فنڈ میں جائیں گے، عجائب گھر میں نہیں رکھنے۔ بڑا سبحان اللہ محبت کا تحفہ پیش کیا ہوا ہے، اور اسے 2 مہینے کے بعد قبضہ کر لیا القدس پر۔ اب کہاں ہیں یہ؟ ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں اپنی زندگیوں کا مطالعہ کرنا چاہیے، حکمرانوں کو سوچنا چاہیے کہ مسلمان کی شان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوۃ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، بھائی بھائی کو بھائی کا احساس کرنا چاہیے، ایک دوسرے دکھ درد میں شریک ہونا چاہیے، اور ملکوں کے اندر جو ظلم ہوتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ ان کا مداوع کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ہمارے حکمرانوں کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔